الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى الجود والكرم وآله وبارك وسلم. محترم حاجیوں، سب سے پہلے میں وزارت مذہبی امور کی طرف سے آپ کو اس سال حج بیت اللہ کی سعادت پانے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. حج بیت اللہ کی سعادت پانا بہت بڑی خوش نصیبی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ ہاں کروڑ احسان ہے کہ اس نے اس سال آپ کو یہ سعادت بخشی. الحمدللہ آپ اس سال حج پہ جا رہے ہیں. حج کی کتنی قسمیں ہیں، حج کس کو کہتے ہیں، حج ہے کیا؟ اور ایک حاجی نے جب یہاں سے جانا ہے، ابھی جس طرح ہمارے ڈائریکٹر صاحب آپ کو انتظامی معاملات کے بارے میں بتا رہے تھے، تو وہاں پر جا کر جو ہم نے دینی مناسک ادا کرنے ہیں وہ ہم نے کیسے کرنے ہیں، یہ ہمارا موضوع ہے. حج کی کتنی قسمیں ہیں یہ میرے بعد آنے والے ماسٹر ٹرینر آپ کو بتائیں گے. اس میں عموماً ہمارے پاکستانی حجاج وہ کیا کرتے ہیں، وہ حج تمتع کرتے ہیں. حج کی 3 قسمیں وہ ڈیٹیل آپ کو بتائیں گے. حج تمتع کا مطلب ہے نفع والا حج، فائدے والا حج. تو ہم نے جب یہاں سے جانا ہے پاکستان سے، یہ بڑی اہم بات ہے، اکثر حاجی اس میں غلطی کرتے ہیں. ہم نے یہاں سے جاتے ہوئے عمرے کا احرام باندھنا ہے. آپ چاہیں تو آپ موبائل پر یہ ریکارڈنگ بھی کر سکتے ہیں تاکہ آپ بعد میں بھی سن سکیں اور دہرائی کر سکیں. ہم نے جب یہاں سے جانا ہے تو ہم نے کس کی نیت کرنی ہے؟ لگ رہا ہے حج تھک گئے ہیں، ابھی تو ہم نے حج بھی سننا ہے. ہم نے عمرے کی نیت کرنی ہے، عمرے کا احرام باندھنا ہے، حج کا احرام نہیں باندھنا. اب عمرہ کس کو کہتے ہیں، عمرہ ہے کیا، کن چیزوں کا نام عمرہ ہے، یہ میرا موضوع ہے. حاجیوں، عمرہ 4 چیزوں کا نام ہے. عمرہ کتنی چیزوں کا نام ہے؟ 4 چیزوں کا نام عمرہ ہے، جس میں سے 2 چیزیں فرض ہیں اور 2 چیزیں واجب ہیں. یعنی کہ 4 کام ہیں جو ہم نے کرنے ہیں، ان کا نام عمرہ ہے. عمرے کا پہلا فرض احرام کی حالت میں ہونا. عمرے کا پہلا فرض احرام کی حالت میں ہونا. آج کچھ باتیں آپ کے لیے نئی ہوں گی. عمرے کا دوسرا فرض خانہ کعبے کا طواف کرنا. یہ 2 فرض ہیں عمرے، احرام کی حالت میں ہونا اور خانہ کعبے کا طواف کرنا. عمرے کے 2 واجب ہیں. پہلا واجب صفا مروہ کی سعی کرنا، یہ عمرے کا پہلا واجب ہے. اور عمرے کا دوسرا واجب حلق کروانا، تقصیر کروانا، پنڈ کروانا، گنج کروانا، یہ عمرے کا دوسرا واجب ہے. ان 4 باتوں کا نام عمرہ ہے. احرام کی حالت میں ہونا فرض، خانہ کعبے کا طواف کرنا، بیت اللہ کا طواف کرنا فرض. 2 فرض ہو گئے، 1 واجب صفا مروہ کی صحیح کرنا اور دوسرا واجب حلق کروانا یا تقسیم کروانا. ان 4 باتوں کا نام عمرہ ہے. اب جس دن ہمارے حاجی صاحب نے یہاں سے جانا ہے تو کچھ جسمانی تیاری جو آپ نے سنی، واک کریں، اس کی عادت بنائیں. اب جس دن ہم نے روانہ ہونا ہے اس دن یا اس سے 1 دن قبل ہم نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے ہم اپنے ناخن کاٹیں گے. جمعے کا انتظار نہیں کریں گے، اگر ناخن بڑے ہوئے ہیں اپنے ناخن کاٹیں گے. اس کے ساتھ ہم مسواک کریں گے، یہ ہمارے پیارے آقا کی سنت ہے. ایک مبارک سفر میں جا رہے ہیں، منہ کی صفائی کریں گے. منہ کی صفائی کرنے کے بعد اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اب ہم نے غسل کرنا ہے. اس غسل میں ہم نے اپنے جسم کی صفائی کرنی ہے، جسم کے غیر ضروری بالوں کی ہم نے صفائی کرنی ہے.
اچھی طرح تسلی سے ہم نے نہانا ہے۔ نہانے کے بعد ہم یہاں سے 6 گھنٹے پہلے ہم ملتان ایئرپورٹ پر، نارملی جو حاجی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کی فلائٹ POV ان کا ملتان ہے، تو ہم ملتان ایئرپورٹ پر پہنچ گئے۔ اب ملتان سے کیونکہ ہماری فلائٹیں ڈائریکٹ ہیں، لیکن اس میں ہم نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جو فلائٹ جدہ جا رہی ہے احرام انہوں نے باندھنا ہے۔ مدینہ المنورہ جانے والے حاجیوں نے احرام نہیں باندھنا۔ ہم ایئرپورٹ پر چلے گئے۔ ایئرپورٹ پر جا کر ہم نے سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے، اگر ہمارا وضو نہیں ہے تو ہم وضو کریں گے۔ وضو کر لیا، وضو کرنے کے بعد اب ہم نے یہ 2 چادریں باندھ لینی ہیں۔ 2 چادریں ہم نے احرام کی باندھ لینی ہے۔ کیا یہ 2 چادروں کا نام احرام ہے؟ جی نہیں، ان 2 چادروں کا نام احرام نہیں ہے۔ آج تک تو ہم یہی سنتے ہیں، وہ جی احرام خرید لیا، احرام خرید لیا، احرام بیگ میں رکھ لیا، ہاں جی احرام بیگ میں رکھ لیا، وہ احرام باندھ لیا، ہاں جی احرام باندھ لیا۔ آج تک ہم یہی سنتے آئے، لیکن حاجیوں یہ 2 چادروں کا نام احرام نہیں ہے۔ احرام کس کا نام ہے؟ احرام نام ہے پابندیوں کا، احرام نام ہے کچھ باتوں سے رک جانے کا۔ احرام کو احرام کہتے ہی اس لیے ہے کہ وہ کچھ حلال چیزوں کو مسلمان مرد و عورت پر حرام کر دیتا ہے، اس لیے اس کا نام احرام ہے۔ تو ان پابندیوں کا پابند رہنا، جن باتوں سے اللہ رسول نے ہمیں روکا ان باتوں سے رک جانا، اس کا نام احرام ہے۔ ہم ملتان ایئرپورٹ پر پہنچ گئے، ہم نے یہ 2 چادریں بیلٹ باندھیں گے، پاؤں میں ہوائی چپل پہنیں گے۔ یہ میں بھی آپ کو پریکٹیکل طریقہ بھی بتاتا ہوں انشاءاللہ ہماری بہنوں نے کیسے احرام باندھنا ہے۔ یاد رکھیے روزمرہ کا لباس یہی خواتین کا احرام ہے، اس کے اوپر سعودی قوانین کے مطابق عبایا پہنیں، برقع پہنیں۔ بہنوں سے میری التجا ہے ہرگز باریک کپڑے نہ پہن کر جائیں۔ ہماری بہنیں باریک کپڑے پہن کر جاتی ہیں، پھر وہاں جا کر زمزم پیتی ہیں، وہ اپنے اوپر ڈالتی ہیں، وہ کپڑے گیلے ہو جاتے ہیں، بے پردگی ہوتی ہے۔ باریک کپڑے ہرگز نہ لے کر جائیں، عبایا پہنیں گی اور سکارف باندھیں گی۔ خواتین کے لیے فرض ہے کہ ان کے سر کے بال چھپے ہوئے ہوں، یہ ان کا فرض ہے، اور چہرہ کھلا رکھنا یہ ان کا احرام ہے۔ اور خواتین بند جوتا بھی پہن سکتی ہیں، خواتین جرابیں بھی پہن سکتی ہیں، خواتین دستانے بھی پہن سکتی ہیں، کوئی رنگ بھی ان کے لیے مخصوص نہیں ہے، وہ بند جوتا بھی پہن سکتی ہیں۔ اس حالت میں عبایا پہنے ہوئے، سر کے بال چھپائے ہوئے، نقاب کیے ہوئے ہم ملتان ایئرپورٹ پر پہنچ گئے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اب ہم نے 2 نفل نماز برائے احرام ادا کرنے ہیں۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھنا افضل ہے۔ دوسری صورتیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کچھ حاجی پریشان ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں پتہ نہیں یہی پڑھنا ضروری ہے، تو ایسا نہیں ہے، یہ پڑھ لیں تو افضل ہے، ورنہ آپ دوسری صورتیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر مکروہ وقت نہیں ہے، اگر مکروہ وقت نہیں ہے، عصر کے بعد کا وقت نہیں ہے، زوال کا وقت نہیں ہے، تو ہم نے ملتان ایئرپورٹ پر جا کر وضو کیا، 2 چادریں باندھی، اب ہم نے 2 نفل نماز برائے احرام ادا کرنا ہے۔ اچھا یہ 2 چادریں باندھنی کس طرح ہے؟ نارملی جس طرح گھر میں حاجی دھوتی پہنتے ہیں اس طرح بھی ہم چادر باندھ سکتے ہیں، لیکن اس میں پردہ کم ہے، اس میں پردہ کم ہے۔ جس طرح میں ابھی آپ کو احرام بتاؤں گا چادر باندھنے کا طریقہ، اس میں کیا ہے کہ اس میں پردہ مضبوط ہے۔ باندھنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہم چادر لے کے، اچھا اس چادر کے نیچے مردوں نے کچھ بھی نہیں پہننا، نہ بنید نہ کوئی چیز، لوکا کوئی چیز بھی ہم نے نہیں پہنی۔ اس طرح ہم چادر کو لیں گے، یہ ہم نے کہا
طرف ہم چادر کو برابر کریں گے. ناؤ سے یہ چادر اوپر ہونی چاہیے اور کپڑوں سے یہ چادر اوپر ہونی چاہیے. بالکل سیدھی چادر ہوگی. سیدھے ہاتھ کی طرف ہم نے اس کو یہاں پر تھوڑا سا ٹائٹ کرنا ہے. ٹائٹ کر کے ہم گھما کر اس طرف لے کر آئیں گے. پھر یہاں سے چھوڑ دیں گے اور یہاں سے ہم چادر کو سامنے دیں گے. بہت آسان ہے لیکن اس کی پریکٹس کرنی پڑے گی. ہمارے حاجی کا کرتے ہیں احرام بہت ہی ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں. ایسے نہ کریں. یہ جو طریقہ میں بتا رہا ہوں آپ گھر میں جا کے اس کو استعمال کریں. اگر رکھنے کا احرام لیا ہے اس کو دھلوا لیں تاکہ اس میں سے مایا وغیرہ نہ چلے. ٹھیک ہے. اس طرح ہم نے یہ چادر باندھنی ہے. چادر باندھ کر ہم نے اس کے اوپر یہ احرام چادر کے اوپر ہم نے یہ لائٹ اور میری طرف یہ ہم نے احرام بیلٹ باندھنا ہے. یاد